اب سر یہ آواز گھر گھر میں ہے کیا کہ نام ہے بابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور کہ کتابوں کا خدا اور ہے باپ اور ہے۔ جو آنکھوں میں پانی آیا وہ مجھے اس بات پہ آیا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے جو جن کو ہمیں فالو کرنا تھا یا جنہوں نے ہمیں دین سکھانا تھا وہ دین کو بیچنے پہ لگ گئے۔ چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، معاویہ رسول اللہ، صادق رسول اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے جنہوں نے ختم نبوت پر ڈاکے مارے۔ روزی نبی، ذلی نبی کے کلیم کی قادیانیوں نے، اور ادھر تھانوی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ نکل آیا۔ آپ ماشاءاللہ تعالی لوگ قرآن صحیح حدیث کی طرف آ چکے ہیں، لوگ حسینی بن چکے ہیں، لوگ قرآن اہل بیت کو مانتے ہیں اور ان کی یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ اشاعت ترویج کرتے ہیں اور ان کے اس سے عشق کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ایسے مولویوں کے اوپر جو ایسے یہ کام کرتے ہیں اور لوگوں کے بچوں کو ورغلاتے ہیں۔ انجینئر صاحب نے میرا ساتھ اینڈ تک دیا۔ آپ کے پیروں کے بارے میں دیوبندی کہہ دیں ان کو قتل کر دو، پھر آپ کیا کرو گے؟ شرم کرو آپ پیر اور آپ مولوی۔ جی تو ناظرین کرام، پاکستان میں اور پاکستان کے باہر اس ٹائم جو ایک علماء کرام کی لسٹ میں ایک بڑا معتبر نام انجینئر محمد علی مرزا صاحب، جہاں پر بہت سے لوگ پاکستان میں بھی اور آؤٹ آف کنٹری سے بہت سے لوگ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، دینی خدمات کے لیے ان کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں۔ وہیں پہ کچھ جو فرقہ واریت کے علماء کرام ہیں جو اپنے اپنے فرقوں کو پریزنٹ کرتے ہیں، وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہیں یہ فرقہ واریت کو پروموٹ کرتے ہیں، یہ دینی تقاضوں کا لحاظ نہیں کرتے، ان کے پاس علم نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ آج ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو آج ہم کو یہ بتائیں گے، ہمارے ناظرین کو، ہماری آڈینس کو یہ بتائیں گے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہے ایکچول میں ان کی پرسنالٹی ہے کیا، آیا کہ وہ واقعی ہی فرقہ واریت کو پروموٹ کرتے ہیں یا وہ اپنا دینی فریضہ سمجھ کر اپنا کام کر رہے ہیں جو دین کے لیے ہر مسلمان کا فرض ہوتا ہے کہ وہ دین کی خدمت کرے۔ تو بغیر کنفیوژن کے میں آپ کو جو ہمارے عزیز مہمان ہیں، بہت پیاری شخصیت ہے، مولانا طارق جمیل صاحب کے بہت ہی قریبی، بہت ہی قریب رہنے والے شاگردوں میں سے ایک ہے جناب علامہ عماد الاسلام صاحب، جو ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، اگر یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر دیں، اور اگر فیس بک اور ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہیں تو فالو کر دیں۔ ایسی انفارمیٹیو اور جو مختلف شخصیات ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی فیلڈ میں کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہے، ان کی خدمات آپ تک ضرور پہنچائیں گے، ہماری یہی کوشش ہے۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے جناب علامہ صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے، جتنی بھی آپ کے سوالات ہیں مرزا انجینئر صاحب کو لے کے، ان کے لیے آپ کے لیے ان کے بیانات کافی ہوں گے، آپ کی ساری کنفیوژن دور ہو جائے گی۔ علامہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ سفر کیسا رہا؟ بہت اچھا ماشاءاللہ، بہت زبردست۔ اچھا علامہ صاحب، سب سے پہلے نا میں خود کیونکہ انجینئر صاحب کا کہہ لیں کہ بہت بڑا فین ہوں، میں نے خود ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، مجھے بہت کچھ ان سے ویڈیوز کی شکل میں مجھے سیکھنے کو ملا ہے۔ میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، انہوں نے مجھے صحیح راہ پہ لائے ہیں ماشاءاللہ۔ بہت سے لوگوں کا نا خاص کر اہل سنت کے، یا میں نے کلپ دیکھتے رہتے ہیں کہ بہت سے جو علماء کرام ہیں ہمارے، وہ ان کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں کہ جی ان کو دینی، ان کا علمی لیول نہیں ہے، یہ فرقہ واریت کو پروموٹ کر رہے ہیں، ان کو فنڈنگ ہوتی ہے، اللہ پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں۔ آپ چونکہ ان کے اسٹوڈنٹ دور سے ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ویڈیوز آپ کی میں نے دیکھی ہیں، آپ ان کے اکیڈمی میں رہتے ہیں، آپ ان کے ساتھ سٹارٹنگ سے آپ نے جرنی ان کے ساتھ گزاری ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہے وہ فرقہ واریت کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیدی بھائی جزاکم اللہ خیرہ، آپ نے یہ کوششنز کیے ہیں، اللہ کو جزائے خیر دے۔ تو میں یہ اختصار سے عرض کروں گا کہ انجینئر محمد علی مرزا بھائی حافظہ اللہ تعالی ایک منجے ہوئے ایک گریٹ اسکالر ہیں، اور یہ جو باتیں جو علماء سو ایکچولی، ایک ہوتا ہے علماء کرائم، ایک ہوتا ہے علماء پرائم۔
تو علماء سو جو ہیں ان کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جس کا مفہوم ہے آیت شریفہ کا، یہ دنیا کے کتے ہیں جی۔ تو یہ انجینئر صاحب کو جو کہہ رہے ہیں یہ الفاظ ان کے فرقے کی دعوت دیتے ہیں، انجینئر صاحب کا کوئی فرقہ نہیں ہے جی، اور نہ ہی ان کی مسجد ہے، نہ ہی ان کی چندہ کاپی ہے۔ ان لوگوں کی جو الزام لگا رہی ہیں ان کو میں نے علماء سو کہا ہے، اور صحیح حدیث میں آتا ہے مفہوم ہے کہ خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ ان کی مساجد ہے سر، ان کی خانقاہیں ہیں، ان کے چندہ بکس ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور ان کو شرم آنی چاہیے کہ ایک بندہ قرآن اور صحیح حدیث کی بات کر رہا ہے تو اس کو آپ لوگ قادیانی کہتے ہو، کبھی کہتے ہو کہ یہ ایتھیسٹ کے ساتھ ملا ہوا ہے، کبھی کہتے ہیں یہ رافضی ہے، کبھی کہتے ہیں یہ ناسبی ہے۔ تو یہ جھوٹ ہے، الزام ہے۔ میں اون ویڈیو آپ کے چینل پر توسط سے یہ انجینئر علی مرزا صاحب بھی ویڈیو آپ کی دیکھیں گے انشاءاللہ جی ہاں۔ تو مجھے اللہ کی ذات کے اوپر یقین ہے، وہ دیکھیں گے، مجھے شور ہے، اور وہ اس چیز کو بھی اپریشیٹ کریں گے۔ اس بندے نے حق کی بات کی مادر اسلام نے، تو میں نے ان کی تو ملاقات مولانا طارق یہ سب سے کروائی، یعنی کہ بنیاد میں بنا۔ میں نے جا کے علی بھائی کو سلام کہا کہ طارق جی صاحب نے آپ کو سلام پیش کیا ہے۔ ان کا مولانا طارق جی صاحب اور انجینئر صاحب کی ملاقات آپ نے کروائی؟ جی میں بنیاد بنا ہوں، اور میں نے اور ٹھیک 2 سال کے بعد انجینئر مرزا صاحب فیصلہ آباد کے گھر گئے، اور مولانا طارق صاحب نے کہا انجینئر صاحب ماشاءاللہ آؤ جی۔ تو انجینئر مرزا علی نے ماشاءاللہ تعالی میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہے میرا، یعنی کہ میں تو ان کو اپنا بڑا بھائی کہتا ہوں۔ اللہ ان کو سے زندگی دے۔ انہوں نے جو ڈیمیج ہیز بین ڈن کیا ہے نا اللہ کے فضل سے، فرقوں کی منجی ٹھوک کے رکھ دی علمی لحاظ سے، ذاتی نہیں۔ یہ لوگ جو علماء کرائم ہیں، کرائم یعنی کہ مجرم علماء، یہ اچھا نام دیا، یہ دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، کچھ شیعہ میں، یہ انجینئر صاحب کو نا کرتے ہیں، ٹارگٹ کرتے ہیں کہ جی ان کو الزام لگا کے ان کی آواز کو یعنی کہ خاموش کرا لیا جائے۔ اب سر یہ آواز گھر گھر میں ہے کیا کہ نام ہے بابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابی، مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور کہ کتابوں کا خدا اور ہے، باپوں کا خدا اور ہے۔ یعنی کہ کتابیں وہ جو صحیح الاسناد ہیں ہمیں نبی علیہ السلام کے قدمین شرفین تک پہنچائی ہیں، اور یہ جعلی پیر، جعلی مولوی اور یعنی کہ مسلک پرستی، فرقہ بازی، اس کو کنڈیم جب سے کیا انجینئر صاحب نے، تو یہ مولوی سارے بھاگے ہیں۔ اب ان کو نا ان کا جو بھی ان کے جمعے، ہر جمعے کے یعنی کہ جید عالم دیکھ لیں، مفتی دیکھ لیں، ہر مسجد میں یعنی کہ ان کے خلاف تقریریں اور ان کے خلاف ویڈیوز بنا رہے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ ان کو ماشاءاللہ مزید وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آج مجھے نامینیٹ کیا ہے، ہائی لائٹ کیا ہے، مجھے لوگ اور سن رہے ہیں۔ اور لوگوں کا تعارف ہوتا ہے نیگیٹو انجینئر صاحب، لوگ کہتے ہیں یار جیسے یہ مولوی کہتے ہیں نا یہ قادیانی ہے، وہ لوگ سنتے ہیں، جو سنتے ہیں کہتے ہیں نہیں یہ بات تو حق ہی کر رہے ہیں۔ سر قادیانی وہ ہیں جنہوں نے اپنے نام کے کلمے پڑھائے ہیں، چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، ماویہ رسول اللہ، صادق رسول اللہ، جی ان پر اللہ کی لعنت ہے جنہوں نے ختم نبوت پر ڈاکے مارے۔ انجینئر صاحب نے ہائی لائٹ کیا ہے، اور انجینئر صاحب بھی میرے نظر میں ختم نبوت کا صحیح معنوں پر کام کر رہے ہیں، وہ اصل بنتا ہی وہ، کیونکہ امتی نبی، بروزی نبی، ذلی نبی کے کلیم کی قادیانیوں نے، اور ادھر تھانوی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ نکل آیا۔ تو ساری آپ اور اسی طرح انجینئر صاحب ایک بات کرتے ہیں کہ حنفی قادیانی اور دیوبندی، حنفی قادیانی، دیوبندی حنفی اور بریلوی حنفی، یہ تینوں کی ایک ہی نماز ہے۔ یہ کہتے تھے نا کہ رفع الدین وہ کرتے ہیں قادیانی، سر نہیں، وہ احناف کو فالو کرتے ہیں، ان کے نظام جو طاہر سے فوت ہو گئے انہوں نے یہ بات کی تھی آن ویڈیو۔ تو یہ سر تہاڈی منجی ٹھوک چھڑی ہے مولویوں، ہوں جو مرضی تسی کر لو۔ آپ ماشاءاللہ تعالی لوگ قرآن صحیح حدیث کی طرف آ چکے ہیں، لوگ حسینی بن چکے ہیں، لوگ قرآن اہل بیت کو مانتے ہیں، اور ان کی یعنی کہ آپ کہنے کے اشاعت ترویج کرتے ہیں، اور ان کے اس سے عشق کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ان مولوی کی مجرم علماء کی کوئی نہیں ہے، یہ خود فرقے انہوں نے بنائے ہیں، اور یہ فرقوں کی پارٹی ہے، یہ چندہ حرام کا کھا رہے ہیں، صدقات کے پیسے لوگوں کے کھا رہے ہیں، اور اپنے پیٹ بھر رہے ہیں، یہ پیٹ کے اندر آگ بھر رہے ہیں۔ انجینئر مرزا علی ان سے بہت ڈفرینٹ ہے۔ علامہ صاحب میں نے خود یہ ایک چیز انالائز کی ہے کہ میں نے خود اپنی زندگی میں کچھ ایسے علماء کرام دیکھے ہیں مختلف فرقوں کے، جو آج سے 2.5-3 سال پہلے ان کے پاس بائک یا
साइकिल होती थी, जो किसी गांव की छोटी मोटी मस्जिद के इमाम होते थे, और आज उनके पास फॉर्च्यूनर्स है, प्राडो है, सिक्योरिटी गार्ड है, वो फॉरेन टूर पे जा रहे हैं, छुट्टियां मनाने यूरोप जा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन इसके बरअक्स अगर मैं इंजीनियर साहब का मुतालिया करता हूँ, उनको देखता हूँ, उनकी जो जिंदगी है वो उनको मैंने थोड़ा सा देखा है, तो मुझे उनमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई जो उन्होंने अपने लिए की हो या दीन को आगे रख के कुछ पैसा शैसा कमाया हो। उनकी जो एकेडमी है वो भी मुझे जहाँ तक मैंने सुना है कि वो किराए पे है, और वहाँ पे जो लंगर शंगर चलता है थोड़ा बहुत वो अपनी जेब से खिलाते हैं, इसमें भी खिलाते हैं। ऐसे ही है। और ये लोग जो हैं, आपकी बिल्कुल सही बात है, V8 और फॉर्च्यूनर और जो गाड़ियाँ जो ये फिरते हैं, इंजीनियर मिर्जा अली साहब के पास मोटर बाइक है, सादी सी मोटरसाइकिल, ठीक है, वो मोटरसाइकिल में वो बंदा आता है, ठीक है जी। और ये यानी कि उनको ऑफर्स होती हैं आप आए, मगर कहते हैं नहीं सर हमने दीन को बेचना नहीं इन मौलवियों की तरह, ठीक है। शुरू में मौलवी आता है, वाली बात है, मोटर बाइक और ये सारी ले लेता है। इंजीनियर साहब अपनी पॉकेट से सबको खिलाते हैं, और फी सिबिल्लाह वो बंदा कर रहा है ये काम। अल्लाह ताला उस बंदे को जज़ा खैर दे जी। आपके रोना आ रहा है इंजीनियर साहब के लिए, अली भाई आपको देखेंगे, और मैं ये गुजारिश भी करूंगा, वो कमेंट्स भी नीचे करेंगे, अली भाई के स्टूडेंट्स भी और अली भाई खुद भी करेंगे, तो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको कबूल करे जी। मुझे जो है ना जो आंखों में पानी आया वो मुझे इस बात पे आया कि हम मुसलमान हैं, और हमारे जो जिनको हमें फॉलो करना था या जिन्होंने हमें दीन सिखाना था वो दीन को बेचने पे लग गए। उन्होंने अपनी आसाइशें बनाई, अपनी बंगले, गाड़ियाँ, फॉरेन टूर्स बनाए, दीन को साइड पे कर। तो वही अगर इस हजूम में, इन जालिमों के हजूम में अगर एक बंदा आ ही गया है जो दीन पे चलने के लिए लोगों को आगाही दे रहा है, या लोगों को कह रहा है कि यार जो ईया का नाम बुदू ईया का नस्ता, तो बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका जो सही पर्पज है या उसका जो सही मफहूम है, अगर कोई बंदा वो बता रहा है तो उसको एप्रिशिएट करो यार, उसकी सपोर्ट करो, उसकी बात सुनो कि यार ये बंदा एक नीचे से उठ के सारों में से जो घुल मिले हुए सारे आपस में मिलजुल के खा रहे थे उनमें से ऊपर आया है, तो उसकी बात तो सुनो कि आया वो जो कुरान हदीस से बात कर रहा है, उसको ये कह रहे हैं कि नहीं ये जी फिरका वरीयत है, इसका कोई इल्मी लेवल ही कोई नहीं। वो एक मैंने कहा, मैं उनका नाम नहीं लेता, उसकी तो मैंने जब भी तकरीर सुनी है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड गालियां दे रहा है स्टेज के ऊपर बैठ के, और आगे जो बैठी हुई है अवाम या पब्लिक में बैठी हुई है वो सुभान अल्लाह कह रही है। हमारा इल्मी या हमारा वो सर ये आपकी बात है। इन लोगों ने मुझे कहा कि इंजीनियर मिर्जा को गाली दो, इन्होंने मुझे ये कहा कि उसके खिलाफ वीडियो बनाओ, नहीं तो हम अपनी मसलों में आपको बयान नहीं करने देंगे। उलमाए देवबंद जो हैं और दिमाग बंद है इनका। इनसे मैंने ये कहा अल-मुहन्नद फनन इनके कायद की बुक है, मुझे रेफरेंस है, ये उल्टा लड़ने पर आ जाते हैं मौलवी। और इन्होंने यानी कि जेलम थारिया में एक सिटी है, तहसील है, वहाँ से एक मौलवी को भेजते थे मेरे पास कि इसको अली भाई के खिलाफ बातें करो, फिर हम आपको इनाम देंगे, हम आपको मस्जिद देंगे। इन्होंने यहाँ तक किया इन मौलवियों ने, ठीक है जी, और थ्रेट्स किए हैं मुझे। और अल्लाह ताला की लानत तो ऐसे मौलवियों के ऊपर जो ऐसे ये काम करते हैं और लोगों के बच्चों को वर्गलाते हैं। इंजीनियर साहब ने मेरा साथ एंड तक दिया, और फिर वो एक लाहौर का एक बंदा है, उसने जाके इंजीनियर साहब की उधर एकेडमी पेशाब किया और गालियां दी। ये कोई चीज नहीं है। पिछले दिनों मैं आपकी बात कर रहा हूँ, पिछले दिनों सुनने में आया था कि अली भाई पे बकायदा उनकी एकेडमी में भी अटेम्प्ट हुआ है। और ये इधर गुजरात के एक पीर साहब हैं, उन्होंने फतवा जारी किया, सर ਤੁਹਾਡੇ इल्मी लिहाज ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ मंजिल ठोक छोड़ी होना, उसी बेशक जिन्हें फतवे अपने जोबे जो रखो, उनको कोई फतवा क्यों नहीं है। कभी देवबंद से फतवे आ रहे हैं उन पर, कभी गुजरात से। ये कत्ल कर सकते हो आप? आपके पीरों के बारे में देवबंदी कह देंगे इनको कत्ल कर दो, फिर आप क्या करोगे? शर्म करो आप पीर और आप मौलवी, आप ऐसे बंदे को कत्ल के फतवे जारी करते हो जो बंदा वन मैन आर्मी है। वन मैन आर्मी जी। तो अल्लाह ताला इनको हिदायत दे जी, अगर नहीं है तो अल्लाह ताला इनको फिर बर्बाद करे। दुआई कर सकते हैं कि इनके लिए, इनके हक में जो लोगों को बहुत देर से जो गुमराही का एक उन्होंने चक्कर चलाया हुआ था, ये पीरी मुरीदी वाला कॉन्सेप्ट जो है, इसके खिलाफ अली भाई ने आवाज उठाई है। ये जो अपने अपने फिरकों को प्रेजेंट कर रहे हैं, अपने अपने फिरकों के हिसाब से कलमे याद कर रहे हैं, उनके ऊपर से पर्दा उठाया है उसने। अली भाई ने तो कोई गलत काम किया ही नहीं। अगर उन्होंने कोई दीन में कुछ चीज ऐड की है या उन्होंने कुछ चीज ऐसी ऐड की है जो दीन इस्लाम के खिलाफ है, तो आप इल्मी लेवल पे उससे उनसे गुफ्तगू करें, उनसे बैठ के बात करें। वो कब भाग रहे हैं?
جی ہاں آپ لوگ جاتے ہیں اس کی اکیڈمی کے باہر شور شرابہ کر کے واپس آ کے آپ فاتح قرار پائے ہوتے ہیں خود ہی، خود ہی ٹھیک ہے. سگنیچر یوٹیوبر وغیرہ اپنے ویوز کے خاطر جو ہاں جی. وہ معاملات کرتے ہیں. ایسے ہی میں مجھے علمی دینی لیول پہ تو اتنا کو ہمارے پاس علم ہوتا بھی نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے تو بڑا ان کی طرح ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ ہم اتنی اسٹرگل کریں. ہم جو اپنی روزی روٹی کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، لیکن جو تھوڑی بہت سوچ سمجھ آئی ہے نا، وہ میں نے تو علی بھائی سے سیکھا. انہیں کی ویڈیو دیکھی ہے، وہ تھوڑی بہت سمجھ آئی ہے کہ یار دین کا مزاج یا اللہ پاک کا مزاج جو یہ مختلف طریقوں سے شرک کو دین میں ایڈ کیا ہوا ہے، وہ علی بھائی نے سکھایا ہے کہ اللہ کا مزاج اگر غفور الرحیم ہے یا ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے تو قہار بھی ہے. بے شک انہوں نے پکڑنا بھی ہے، اللہ نے اپنے معاملے میں کچھ رعایت نہیں کرنی. یہ علی بھائی سے سیکھا. بے شک. تو میں علامہ صاحب کے ٹائم کا شکر گزار ہوں. انہوں نے ٹائم نکالا جیلم سے باقاعدہ ہمارے لیے لاہور آئے ہمارے پیار کے لیے. تو علامہ صاحب سے میں اینڈ آف دی ٹاک یہ پوچھوں گا کہ اگر آپ علی بھائی کی پرسنالٹی جو ہے یا میرے استاد محترم ہیں وہ ملا نہیں ہوں ماشاءاللہ تو ملیں گے آپ انشاءاللہ. ان کی پرسنالٹی اگر 2 لفظوں میں سمیٹنی ہو تو کیا کہیں؟ میں جناب یہی میں نے جو الفاظ بولے تھے تو ون مین آرمی انجینئر مرزا علی. ماشاءاللہ اللہ بلیس یو اینڈ یور فیملی. آمین. علی بھائی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے اور یہ بھی ہے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو میں اپنا بڑا بھائی سمجھتا ہوں. مجھے ان لوگوں نے تھریٹس کی تھی، مولویوں نے، بریلوی دیوبندیوں نے، علی بھائی کے خلاف باتیں کرو اور یہ ایسے ایسے کرو. میں آپ سے اور ویڈیو آپ سے معذرت چاہتا ہوں اگر آپ کی دل آزاری ہو. ان کے یعنی کہ بھائی دعا ہیں اور یہ چینل پر آپ ویڈیو دیکھیں گے، علی بھائی بھی دیکھیں گے. میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. مجھے نہیں پتا تھا یہ ایسے ظالم قسم کے گھٹیا لوگ ہیں. آپ کو میں سلام سلوٹ پیش کرتا ہوں ونس اگین. اور انشاءاللہ آپ سے اتحاد امت کے سلسلے میں، کیونکہ میں اتحاد امت پر ورک کر رہا ہوں کہ علی بھائی نے مجھے کہا تھا کہ آپ اتحاد امت پر ورک کریں. ہمارے استاد محترم یہی کام کر رہے ہیں. بیسیکلی ان کا بھی یہی مشن ہے، لیکن آگے سے نا وہ ظاہری بات ہے، سچی بات کڑوی ہوتی ہے. جی کڑوی ہوتی ہے. اور میں سب سے میرا ہوں، مگر میں دیوبندی بریلوی حدیث شیعہ نہیں ہوں. میں اونلی مسلم اللہ کے پاس. بس یہ میرا بھی یہی ہے. میں کہتا ہوں یار میں کسی فرقے میں نہیں، مسلم ہی بن جائے نا تو بس یہی ہے. جی یہی ہے. تو بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا ٹائم کا، آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اور اینڈ پہ علی بھائی کے لیے میری بھی دعائیں ہیں اور اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. ایسے ہی آپ اپنا کام جاری رکھیں، اپنا مشن جاری رکھیں. اور اسی طرح ہی ہمارے جیسے بہت سے آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں جو آپ کے لیے دعا گو ہیں. اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے اور ان شیطان مولویوں کے شر سے آپ کو محفوظ رکھے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اور اگر فیس بک اور ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہیں تو فالو کر لیں، کیونکہ بہت جلد آپ کو بہت ساری ویڈیوز اور دھماکے دار ویڈیوز ملنے والی ہے. اللہ حافظ.